اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ درندوں کا کلام کرنا عہد نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار مدینے کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ ور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ اعرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا دی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں کہنے لگا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ اعرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیا نے کہا، اللہ کی قسم تم مجھ سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے؟ اعرابی نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ اعرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آگاہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات یہ نہ ہو جائیں کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنا بھی واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ رکھا تھا کہ اچانک گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، گائے انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں، ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حدیث میں درندوں اور وحشی جانوروں کے کلام کرنے کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مقصد اصلی اور حقیقی معنوں میں کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔